سیدہ کا اخلاق، کردار، جو عظمتیں ہیں انہیں نصیب ہوئیں، تقوی، علمی مقام، ایثار، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت خوبصورت موضوع اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز میں ابتداً زندگی میں پرسکون اور محبت والا ماحول دیکھا اور تربیت ویسے ماحول میں پائی، تو ساتھ ساتھ ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل حالات کے لیے بھی ان کو تیار کیا۔ سبحان اللہ۔ عموماً یہ ہوتا ہے معاشرے میں، جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں نا، وہ مشکل حالات میں ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ تربیت سے ہو کے گزرے ہوتے ہیں انہیں خوشی میں بھی سروائیو کرنا آتا ہے اور مشکلات میں بھی سروائیو کرنا آتا ہے۔ اور قبلہ علم کی بات کر رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان سے گفتگو ہوئی سیدہ زینب کی، تو آپ نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا کہ ابا جان یہ ارشاد فرمائیں آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ آپ نے کہا میں اپنے سارے بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا مجھے یہ بتائیں، مومن کے دل میں ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر تیسری محبت کیسے آ سکتی؟ کمال ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ علم کے شہر کے دروازے تھے، بے شک۔ تو آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، ہم جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ رسول کے فرمانے پہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ کہ اولاد کی محبت اسلام کے تابع کر کے آپ نے ان کو بیان کیا۔ تو آپ نے بڑی محبت اور شفقت سے ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارا۔ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، اولاد کی جو اخلاقی تربیت ہے نا، وہ بڑے ہو کے نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ ان کو جو اخلاق سکھانے ہیں وہ بچپن میں ان کے ساتھ کر کے دکھائیں گے تو ویسے وہ اخلاق سیکھیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر کوئی باپ یہ کہے کہ ابھی بچے ہیں، ابھی ان کو کچھ نہ کہو، تو وہ باپ اپنی اولاد کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کا جواب دہ ہوگا۔ ہاں جی بالکل۔ اور جو بچے آج باپ کی موجودگی میں دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو کل جب وہ خود مختار ہو جائیں گے تو اس باپ سے بھی کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ اس کو تیار رہنا چاہیے۔ مکافات عمل۔ جی بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے، بتایا ہے اپنے عمل مبارک سے کہ اخلاقی تربیت، معاملاتی اور معاشرتی تربیت بچپن میں ہوتی۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا بچہ ہے کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، بڑا ہوگا تو سمجھا دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فوری طور پر انگلی ڈال کے منہ میں تو باہر نکال لی کھجور، اور فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ نے صدقہ اہل بیت پر حرام کیا ہوا ہے، یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو تربیت، اخلاق اور اخلاقیات، یہ اس کا معیار انسان کے کردار سے تب جھلکتا ہے جب بچپن میں اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علمی طور پر اس قدر پختہ اور مضبوط تھیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہماری پھوپھی جان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو بھی بات کرتی تھی قرآن کی، حدیث کی، وہ ایسے لگتا تھا جیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی جو ذہانت و فطانت اور جو آپ کا تقوی ہے، یہ مرکز ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی تقوی کی کیفیت کا۔ آپ کی جو ذات اقدس ہے، کیونکہ تربیت سیدہ فاطمۃ الزہرا کر رہی ہیں، تربیت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک طرف اپنے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دونوں ہی بچے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں ہیں، یہ ان کے اپنے بچے بھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا محمد بن ابی بکر، یہ آخری صاحبزادے حضرت، آخری صاحبزادے ہیں جن کی امی جان اسماء بنت عمیس ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو عدت گزارنے کے بعد اسماء بنت عمیس کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا۔ تو یہ ان کی سرپرستی میں آئے اور ان کی جو تربیت ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان صحابہ اکرام کی آپس میں کتنی محبت تھی، جی۔ اور قرآن مجید نے اس کے اوپر مہر لگا دی اور فرمایا رحماء بینہم، بے شک، کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر شجاعت و بہادری ان کے اخلاق و کردار کا ایک عظیم پہلو ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بتایا ہے
کہ آپ کہیں چلے جائیں، جب تک آپ بہادر نہیں ہیں آپ اپنا اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتے. واہ واہ. اور جو شخص اپنا اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتا اس کی اپنی ذات کی کوئی پرسنالٹی نہیں نظر آتی. وہ صرف ایک وجود ہے، جی، صرف ایک جسم ہے جس کے اندر روح ہے، اس کی شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی نہ اس میں خود اعتمادی ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ کوئی اظہار حق کا جذبہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تبھی ہوگا جب اس کے اندر بہادری ہوگی. ہاں. اور ہمارے سلسلہ طریقت کے سب سے بڑے شیخ جی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کے اندر علم اور بہادری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کا مقرب بناتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس نے لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا ہے. اب وہ حق کیسے بیان کرے گا؟ جب اس کے اندر علم ہوگا اور جرت ہوگی. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت والی بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی کہ انہوں نے ہر قدم پر جرت و بہادری کا ثبوت پیش کیا. سبحان اللہ.